آپ دو نمبری کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کے سامنے ایک گنڈا بدماش کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو گولی مار دوں گا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کو گولی مار دوں گا. اور بی بی سی اردو کے اوپر وہ جو اے ایس پی شہر بانو ہے اس کا انٹرویو اپلوڈ ہوا ہے، وہ آپ دیکھیے. اس نے کہا کہ اس کی لوڈڈ گن تھی، ہم نے اس بندی کی جان بچائی ہے اور اس سے ناجائز معافی منگوائی ہے. حالانکہ وہ جتنے بھی وہ مولوی ملا کھڑے ہوئے تھے نا سو کالڈ، انہوں نے کہا کہ یہ حلوہ جس کو آپ سویٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ کوئی اس طرح کا کوئی توہین نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود اس نے معافی مانگی ہے. اور وہ بندہ جو ہے وہ پولیس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو گن سے میں اس کو شوٹ کر دوں گا، اس کو کپڑے اتارے یہیں پر ابھی، کیونکہ یہ توہین کر رہی ہے. جہالت کا لیول دیکھیں، بدماشی کا لیول دیکھیں. اور پولیس جو ہے وہ اس کو آگے ہاتھ جوڑ کے، یعنی کہ اتنی بہاری نفری لے کر بھی جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ادھر سے وہ لے کے نکلے ہیں. یعنی کہ پولیس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کے گنڈے بدماش جو ہیں وہ حاوی کیے ہوئے ہیں. اور یہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ یہ تمام سیاسی پارٹیز ان کو جو ہے پہلے جو ہے وہ ان کو اس مضبوطی دی اس نے فوج نے، پھر اس کے بعد دوسری پارٹیز ان کو اپنے لیے استعمال کرتی رہی. تو اور ان کو جو ہے وہ فنڈنگ باہر سے آتی ہے اور وہ بدماش بنا کے ہمارے سروں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی مذہب کی بات نہ کر سکے اور اتنا زہر ان کے اندر کھول دیں کہ یہ دین سے متنفر ہو جائیں. انہی کی طرف سے میرے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، انہی کی طرف سے مجھے ریپ تھریٹس آتے ہیں. ہم اپنی جان تلی پہ رکھ کے آپ لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. 5 قاتلانہ حملے مرزا صاحب پہ انہی کے ٹی ایل پی کے مدرسے سے جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں. تو اندھے تو نہیں ہے نا لوگ. تو آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس کتنی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ بے بس ہوئی پڑی ہے کہ وہ انہوں نے اس سے نہ صرف کہ معافی منگوائی بلکہ وہ ان کے سامنے دھڑلے سے کہہ رہے کہ جناب میرے گن ہے، لوڈڈ گن ہے، میں اس کو شوٹ کر دوں گا. اور وہ وہاں سے جیسے اس کو لے کر نکلی ہے بندی، اس کی کوئی جان بخشی اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، نہیں تو اس طرح کا چارج موب جو ہوتا ہے وہ تو مار دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ سری لنکن کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ جو پٹھان مارا گیا، اسی طرح ایک پاگل جوہلا آدمی تھا اس کو مار دیا گیا. اور قرآن کی گستاخی کے نام پہ مرزا صاحب نے کتنی جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے. تو وہ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے. میرے تک تو ان کی پہنچ نہیں تھی نا، میری سیکیورٹی الحمدللہ ایسی تھی. اور وہ جو ہے یا مرزا صاحب کی جو ہے وہ جان بخشی ہوگی، نہیں تو ان لوگوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے یہ سارا کچھ، کوئی اندھا تو نہیں ہے نا. جہاں پر عدالتیں بکی ہوئی ہیں، فوج بکی ہوئی ہے، سیاست بکی ہوئی ہے، ملا بکے ہوئے ہیں، تو یہی سب کچھ ہے یہاں پر. اور قصوروار کون ہے؟ قصوروار اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم عوام، ہم لوگ ہیں. میں نے آواز بلند کی ہے نا ابھی، قاتلانہ حملہ کرا کے بیٹھی ہوئی ہوں، اپنی فیملی کی لائف کو رسک پہ ڈال کے ونریبل کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. اس کے باوجود آ کے پھر بولی ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. تو کوئی بولتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کوئی بول جائے؟ مرزا صاحب کا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر میں نے جو ہے وہ ساتھ دیا. اور میں نے جس طریقے سے میں نے پوری کی پوری کیمپین چلائی وہ آپ لوگوں نے دیکھی تھی، کیونکہ اس وقت وہ غلط بات تھی، وہ غلط وہ چیز. اب یہ عورت جو ہے وہ چاہے اللہ معاف کرے بازار میں بیٹھی ہوئی طوائف کیوں نہ ہو، اگر وہ اس طرح کی حرکت اس کے ساتھ ہوگی تو اس کا ساتھ دیا جائے گا. اس کے باقی معاملات، غلطیاں اپنی جگہ، مرزا صاحب کی غلطیاں اپنی جگہ، مگر جہاں وہ حق پہ تھے ڈنکے کی چوٹ پہ ساتھ دیا ہے. تو اس طرح کا جگرا جب ہمارے یہاں پہ چوڑیاں پہنے ہوئے مردوں میں آ جائے گا، اس وقت حکومت، فوج، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم خود عوام غلط ہیں.